الرحمن الرحیم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے. اصول فقہ پہ ایک نظر. An introduction to Islamic jurisprudence. یہ پرنسپلز آف لیجسلیشن بھی اصول فقہ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے حنفیہ کے چند اصول. اب انہوں نے ایک ٹائٹل دیا. یہ عاصم الحداد صاحب نا بیسیکلی ہیں تو اہل حدیث، سیدھی سی بات ہے. جماعت اسلامی میں رہے اور مولانا مودودی کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، بہت قریبی ساتھیوں میں سے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ محدثین نے حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کتنے اصول وضع کیے؟ 5. یعنی محدثین نے کہا کہ جو حدیث 5 اصولوں کے اوپر پورا اترے گی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اناف نے کیا کہا؟ کتنے؟ 11. 6 انہوں نے اضافی طور پہ بیان کیے. تو اناف نے تو ایسے بیان کیے نا کہ حدیث کو قبول کرنے کے 11 اصول. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قبول کرنے کے نہیں، یہ رد کرنے کے اصول ہیں. قبول کرنے کے تو 5 ہی تھے، باقی تو آپ نے رد کرنے کے اصول اصل میں بنائے. مطلب اب ان کا اپنا ایک انداز ہے، مناظرانہ انداز ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں وہ آج وہی تو ڈسکس کرنے ہیں. اچھا وہ والے اصول حدیث. اصول حدیث میں یعنی محدثین کے 5 اصول کیا تھے کسی حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے؟ کہ اس کے راوی کیا ہو؟ تمام راوی کیا ہے؟ عادل. عادل سے مراد کیا ہے؟ کریکٹر ساؤنڈ ہو. تمام راوی کیا ہوں؟ ضابط ہوں، یعنی ان کی میموری کیا ہو؟ اچھی ہو. ٹھیک ہے، ضابطہ اچھا ہو. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ اس کی سند متصل ہو. سند متصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چین آف جو نیریٹرز ہے وہ کنیکٹڈ ہو، درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو. چوتھا کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی شیوز نہ ہو. شیوز سے مراد کیا ہے؟ کہ مطلب کوئی ثقہ راوی، کوئی اوتھینٹک راوی اپنے سے زیادہ اوثق یا ثقات یعنی اپنے سے زیادہ اوتھینٹک راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے. اور 5واں کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، ہیڈن ڈیفیکٹ نہ ہو. وہ پھر تفصیل سے ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 تو سند سے متعلق ہیں، 2 متن سے متعلق ہیں، اور یہ 5 اصول کافی ہیں کسی خبر کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. یہ محدثین کا بیانیہ تھا. اور اناف کے یہاں بھی آج کل جو اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے تو وہ وہی ہے. جیسے نخبۃ الفکر ہے ابن حجر کی. ابن حجر جو ہے وہ محدثین کا ظاہری بات ہے تسلسل ہے. لیکن یہ جو 6 اصول یہ جو بیان کر رہے ہیں نا اضافی، جو اناف نے لگائے ہیں حدیث کو قبول کرنے کے، یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رد کرنے کے اصول ہیں حدیث کو. تو یہ بیسیکلی امام ابو حنیفہ سے نہیں ہے، یعنی ثابت نہیں ہے نا، نہ ان کے جو قدیم فقہا ہے، اولین فقہا ہے جو مذہب کے بانی شمار ہوتے ہیں، ان سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ بیسیکلی 3ری 4تھی 5ویں صدی کے جو فقہا تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ وضع کیا. دیکھیں اصول فقہ میں امام شافعی سے تو کتاب آئی تھی نا الرسالہ. اناف کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی شروع میں، بعد میں آئی ہے الفصول فی الاصول، اور اسی طرح سے اصول کرخی، اصول بزدوی وغیرہ یہ بعد میں آئی ہیں. 4تھی صدی ہجری کی جو ہے وہ زیادہ تر کانٹریبیوشنز ہیں. تو 4تھی 5ویں صدی ہجری میں جا کے ان کے جو حنفی فقہا تھے انہوں نے جب اپنے فقہا کے اصول فقہ مدون کیے کہ ہمارے فقہا نے ان اصولوں کی روشنی میں اپنی فقہ مدون کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ بیان ہوئی. اس میں پہلا کیا ہے کہ اخبار احاد کو قرآن کی عمومات اور ظواہر پر پیش کیا جائے. اگر اس سے قرآن کے کسی عام یا ظاہر کی مخالفت ہوتی ہو تو قرآن کو لیا جائے گا اور اس خبر کو یعنی حدیث کو رد کر دیا جائے گا. پہلا اصول کیا ہے؟ یعنی ابھی ہم اناف کے اصول ڈسکس کریں کہ خبر واحد کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ظاہر اور عموم پر پیش کرنا ہے. ظاہر، یہاں سے یہ حضرات ایک اور بھی کریٹیسزم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی دیکھیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی وہ لٹرلزم کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود جو ہے وہ لٹرلزم کی طرف جا رہے ہیں، ظاہریت کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن کے ظاہر کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. ظاہر سے مراد جو اس کے اپیرنٹ میننگ ہے، یعنی اس کے ڈیپ میننگ میں آپ جائیں نہ.
یعنی قرآن کے جو اپیرنٹ میننگ ہیں، اگر کوئی حدیث اس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے تو قرآن کے اپیرنٹ میننگ کو ہم لے لیں گے. وہ کہتے ہیں بھائی ڈیپ میننگ میں چلے جاؤ قرآن کے، تو آپ کو حدیثوں سے ٹکراتی نظر ہی نہیں آئے گی. تو آپ فقاہت آپ ایک طرف کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ لٹرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، ظاہریت کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں، جو ابن حزم کا مانا چاہے، مطلب وہ لوگ یہ کریٹیسائز کرتے ہیں نا دوسرے والے، ان کی بات ہم کر رہے ہیں. اور اس میں ابن قیم کی کافی زیادہ کریٹیسزم ہے. ان کی کتاب جو اعلام الموقعین ہے ابن قیم کی، اس میں کافی زیادہ کریٹیسزم ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے. تو قرآن کا عام ان کے نزدیک جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے. احناف کے نزدیک عام کے اوپر آگے بحث آئے گی، یہ ایک تھوڑا گہرا ٹاپک ہے قرآن مجید کا عام. اب اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بات تم تک پہنچے تو اس کو کتاب اللہ پہ پیش کرو. اگر تو وہ میری بات یعنی حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو میری بات کو لے لو، اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہو تو میری بات کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. احناف کہتے ہیں جی دیکھیں، ہمارے پاس جو بھی حدیث آتی ہے ہم تو اس کو قرآن کے اوپر پیش کرتے ہیں، قرآن کے مطابق تو لے لیتے ہیں، نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے. حالانکہ یہ حدیث کیا ہے؟ فیبریکیٹڈ ہے، موضوع حدیث ہے، من گڑت ہے. امام شافعی کی شاگرد جو شافعی فقہا میں سے ہیں ابن مہدی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو ہم قرآن کے اوپر پیش کریں، مطلب یہ حدیث یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو قرآن پیش کریں، تو اسی حدیث کو اگر ہم قرآن پہ پیش کریں تو قرآن کہتا ہے اس کو رد کر دو. تو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو قرآن تو اسی کو اٹھا کے کہہ رہے کہ رد کر دو. ہاں، سیلف کنٹراڈکٹری ہے. ہاں، میں خود سے کوئی بات نہیں کرتا جو میری طرف سے. تو خیر بہرحال اس طرح سے انہوں نے اس حدیث کا جو ہے وہ رد کیا. ٹھیک ہے. تو حنفیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا جو عام ہے نا یہ قطعی الدلالہ ہے. قرآن قطعی الثبوت ہے، قرآن کا عام قطعی الدلالہ ہے. تو اب خبر واحد جو ہے وہ ظنی الثبوت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ظنی الدلالہ ہے تو اس لیے ہم قطعی کے مقابلے میں ظنی کو ترجیح نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اصل میں انہوں نے ایک توجیہ کی ہے، وہ توجیہ جو ہے نا وہ معقول معلوم ہوتی ہے. وہ توجیہ انہوں نے یہ کی ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زمانے میں جب کہ احادیث کی تحقیق نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سلطنت اسلامیہ جو ہے وہ وسیع ہو رہی تھی، لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کو نت نئے مسائل جو ہے وہ پیش آ رہے تھے. اب ایسے میں جو ہمارے فقہا تھے اگر ایک کام یہ کرتے کہ احادیث کی تحقیق میں لگ جاتے نا تو وہ ساری زندگی کا کام تھا، تو وہ سوالوں کے جواب نہ دے پاتے. تو وہ احادیث کی تحقیق میں نہیں لگے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی انسٹنٹ جو ریسرچ جو ہمیں مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. ان کے پاس کیا چیز اویلیبل تھی؟ قرآن مجید. تو انہوں نے قرآن کے اوپر اپنے مسلک اور اپنی فقہ کی بنیاد رکھی. دوسرا ان کے پاس کچھ روایتیں تھیں، تو انہوں نے کہا جی روایتیں اب لوگ نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں نقل ہو رہی ہیں، حدیث کو تو وہ مانتے تھے نا. تو اب انہوں نے کہا لیکن یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے کیسے پتہ چلے؟ تحقیق کریں گے تو سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ فقہ کیسے مرتب کریں گے؟ ٹھیک ہے. وہ خود ایک مستقل کام تھا، مستقل میدان تھا. حدیث کی تحقیق میں بھی تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں نا، ایسے 2-4 دنوں میں تو نہیں ہوگی نا. امام بخاری نے 16 سال میں صرف صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے اسی طرح سے ستہ لے لیں تو اب آپ کہیں کہ جی زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تھا. اب وہ بھی کمپائلیشن تھی، صرف تحقیق نہیں تھی. سر ان کی یہ بات ہے تو ان کے بالکل پیرالل دوسرے بھی تو ہیں جو تحقیق کر رہے تھے. دیکھیں جو تو فقہا کا زمانہ ہے نا، اس زمانے میں تحقیق نہیں ہو رہی تھی، یہ بات ٹھیک ہے، کمپائلیشن ہو رہی تھی. اب بات اس کو سمجھے. فقہا کا زمانہ کون سا ہے؟ 2 صدی ہجری کا. حدیث کی جو تحقیق زیادہ ہوئی ہے نا وہ 3-4 صدی ہجری میں ہوئی ہے. ایک ہے حدیث کی نیریشن، روایت، اور ایک ہے اس کی کمپائلیشن. تو نیریشن تو شروع سے ہو رہی تھی، نیریشن بھی اور اس کی میمورائزیشن بھی. حدیث کو نیریٹ کرنا
نقل کرنا اور اس کو محفوظ کرنا یہ تو شروع سے چلا آ رہا تھا نا. دوسرے نمبر پہ بکش فارم میں وہ آنا شروع ہوئی, کمپائلیشن اس کی شروع ہوئی, یعنی یہ اس کا دوسرا درجہ تھا. تیسرا درجہ تھا اس کی تحقیق کا. یہ فقہا کے بعد کا زمانہ ہے تحقیق کا. فقہا کے زمانے میں حدیثیں نیریٹ ہو رہی تھیں, کمپائل ہو, جیسے موطا امام مالک کس نے لکھی؟ امام مالک نے لکھی, کمپائلیشن ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. امام شافعی کی کتاب ہے مسند شافعی, ٹھیک ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف بھی کتاب منسوب ہے بہرحال, لیکن وہ صحیح نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. مسند امام ابی حنیفہ, ٹھیک ہے. ہاں وہ آثار و روایات وغیرہ ہوتی ہیں. تو خود امام صاحب کی طرف تو ایک ہی کتاب, چھوٹی سی کتابچہ منسوب ہے الفقہ الاکبر کے نام سے, اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے کہ وہ انہوں نے خود لکھی کہ نہیں. اصل میں تو امام محمد علیہ رحمہ کی کتابیں یا قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کی کتابیں, جس سے جو ہے وہ امام صاحب کی فقہ ڈرائیو کی جاتی ہے. خود امام صاحب کی اپنی کوئی کتابیں. لیکن بہرحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں کمپائلیشن شروع ہو گئی تھی, لیکن تحقیق جو ہے نا وہ بعد میں ہوئی ہے, وہ بعد میں ہوئی. اور ائمہ کے اقوال وغیرہ تو موجود تھے, اسماء و رجال کیا, وہ تو پرانے ائمہ تھے نا. ٹھیک ہے. تحقیق کرنے والے کون تھے؟ تحقیق کرنے والے کون تھے؟ محدثین کی جماعتی تھی, محدثین کی جماعتی. دیکھیں یہ خود بھی بہرحال تبصرے تو کرتے تھے. امام بخاری ہو گئے, ٹھیک ہے, امام احمد بن حنبل ہو گئے, تو یہ روایتوں پہ تبصرے تو کرتے تھے, یہ روایت منکر ہے, ٹھیک ہے, یا اس میں یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں کمپائل ہونا شروع ہو گئی. امام بخاری وغیرہ نا, یہ سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں یہ 3ری صدی ہجری کے ہیں. فقہا جو ہیں وہ 2ری صدی ہجری کے ہیں. تو انہوں نے کمپائلیشن کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کی نا. کچھ تحقیق تو ان کی کمپائلیشن میں آ گئی نا, یعنی انہوں نے انتخاب میں کہا کہ ہم بہترین حدیثیں منتخب کریں گے, یعنی صحیح حدیثیں ان کا انتخاب کریں گے. باقی سنن ابی داؤد میں دیکھیں, سنن ترمذی میں دیکھیں, تو یہ جو محدثین ہیں یہ تبصرہ کر جاتے ہیں, یہ حدیث صحیح ہے, حسن ہے, ضعیف ہے, تبصرہ کر جاتے ہیں خود. اسی طرح مستدرک حاکم, وہ تو خیر بعد کی صدی کی ہے, تو 5ویں صدی ہجری کی ہے. امام حاکم کی جو کتاب ہے اس میں اب دیکھیں امام حاکم بھی تبصرہ کرتے ہیں حدیث کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیقات بھی آ گئے, اس کے فٹ نوٹس آ گئے, جیسے اس کے اوپر امام ذہبی کی فٹ نوٹس آ گئے. تو بہرحال تو چلتا رہا, پھر مڈل ایجز تک چلتا رہا, قرون وسطیٰ تک وہ تحقیق کا کام تو آج تک چلتا آ رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے ائمہ نے جو کیا نا, امام ابو حنیفہ, امام جو ہے وہ محمد اور قاضی ابو یوسف علیہم الرحمہ, انہوں نے جو کیا اس وقت کے اعتبار سے وہ ان کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی کہ لاکھوں مسائل آ رہے تھے, ان کو رسپانس کرنا تھا, جواب دینا تھا. حدیث کی تحقیق موجود نہیں تھی, قرآن اتھینٹک تھا, قرآن کے اوپر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی, قرآن کے ظاہر پہ, اس کے عام پہ, اور جو روایتیں آئیں اس کو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ جی کیسے پتہ چلے گا, انہوں نے کہا جی قرآن کے اوپر پیش کرو, یا موٹے موٹے کچھ اصول انہوں نے دیکھ کے اس کے مطابق ایک روایت کو صحیح سمجھ کے فتویٰ دے دیا. وقتی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا, یہ بات ٹھیک تھی. لیکن بعد میں آنے والے جو فقہا تھے 3ری 4تھی صدی ہجری کے فقہا, حنفی فقہا, جبکہ حدیث کی تحقیق کا کام ہو چکا تھا اور اس کے مجموعے جو تھے وہ کمپائل ہو چکے تھے, تو اس وقت کے فقہا کو چاہیے تھا کہ وہ محدثین کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے, امام بخاری, امام مسلم وغیرہ, اور اپنی فقہ کو ریوائز کرتے. یہ کہنا چاہ رہے. پہلے پرنسپل کے تحت یہ جو مثالیں لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا, کمپیریٹیو اصول فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں نا ایک اعتبار سے. کمپیریٹیو اصول فقہ میں کیا ہے کہ ایک طرف جو یہ اصولیین کا ہے طریقہ کار, شوافع کا یا اہل الحدیث کا طریقہ کار ہے, اور ایک طرف آناف کا یا فقہا کا طریقہ کار ہے. دونوں کے اصولوں میں بنیادی فرق, یہاں پہ ایک بڑا فرق آ جاتا ہے. حنابلہ بھی آ جاتے ہیں, اہل الحدیث بھی آ جاتے ہیں, یا کچھ مالکی بھی آ جاتے ہیں, اس میں میجورٹی اصولیین کے تحت آ جاتی ہے.
اناف اور فقہا ذرا تھوڑا ڈفرینٹ چلے جاتے ہیں، ان کو فقہا کا طریقہ کار کہتے ہیں اناف کو. دو بیسیکلی اسکول آف تھاٹ ہے نا، کچھ لوگوں نے مرج کر کے ایک تیسرا بھی بنا لیا، لیکن بنیادی طور پہ دو ہی اسکول آف تھاٹ ہیں اصول فقہ میں. جیسے فقہ میں 4 بن گئے، اصول فقہ میں 2 بن گئے، فقہ میں بھی زیادہ ہیں، ابھی 8 ہیں آج کل رائٹ، لیکن بہرحال معروف 4 ہیں. تو اس میں بھی معروف 2 ہی ہیں، فقہا والے اور اصولیین والے. تو ان میں کافی بنیادی فرق ہے نا. ان بنیادی فرق میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بھائی روایتی نہیں لے رہے آپ، تو آپ استدلال کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو اب اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں جی ایک تو نماز میں جو سکون اور اطمینان والی روایتیں ہیں نا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے. ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، مطلب کچھ لوگوں کو دیکھیں نا، وہ رکوع بھی بس جیسے کہتے ہیں کہ بس رکوع کو جا کے ہاتھ لگا کے نا آنا ہے، سجدے کو ہاتھ لگانا ہے. وہ سجدے میں بھی جاتے ہیں نا تو بس ایسے سر زمین پہ رکھا اور تھوڑا سا اوپر کیا، پھر دوبارہ جیسے وہ کوے کی طرح 2 ٹھونگے مار دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایسا رکوع سجدہ نہیں ہوتا. اس طرح سے بھائی رکوع کرنا ہے، سکون سے رکوع میں جاؤ، ٹھیک ہے، اطمینان سے رکوع میں جاؤ، تسبیحات پڑھو، پھر اطمینان سے کھڑے ہو، پھر اطمینان سے ایک سجدہ کرو، پھر بیٹھو آرام سے، پھر اطمینان سے سجدہ کرو. یہ حدیث میں آتا ہے. وہ جو ایک صاحب آئے تھے نا نماز پڑھ کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ کے، تو نے نماز نہیں پڑھی، ایسی نماز یہ کوئی نماز ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب جمہور تو کہتے ہیں بھائی ایسی نماز ہوتی نہیں ہے، جب تک سکون سے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. میجورٹی تو یہی کہتی ہے، لیکن اناف کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. صرف ہاتھ لگائے نا رکوع کو سجدے کو تو اس کا رکوع سجدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، قرآن کہتا ہے رکوع کرو سجدہ کرو، تو قرآن کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ رکوع سجدہ کرو، تو یہ حدیث قرآن کے ظاہر اور عام کے خلاف ہے نا. تو اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں. جی ہاں، اب یہ اہم سوال ہے کہ وہ حدیث اس آیت کے خلاف کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے رکوع کیا سجدہ کیا اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. رکوع سجدہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، وہ لغت سے معنی لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. سجدہ لغت میں کسے کہتے ہیں؟ بس زمین کو ٹچ کرنا. ٹھیک ہے. تو قرآن کہتا ہے رکوع سجدہ کرو. ظاہری معنی کیا ہے؟ ایپرنٹ میننگ کیا ہے؟ ڈیپ میننگ چھوڑیں ابھی. رکوع سجدے کا ایپرنٹ لغت میں کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے. رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، سجدہ کہتے ہیں جھکنے کی خاص حیت کو، بس وہ جھک گیا تو بس کافی ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ اتنا جھکا رہے کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھے اتنی دیر تک، یہ تو قرآن نے نہیں کہا. تو کہتے ہیں قرآن کا ظاہری معنی کیا کہتا ہے کہ بس جھک گیا نا بس کافی ہے، اس کا رکوع سجدہ ہو گیا. لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ نہیں، صرف جھکنا کافی نہیں ہے، تھوڑی دیر لگائے رکوع کے اندر، سجدے کے اندر تھوڑی دیر لگائے پھر رکوع سجدہ ہوگا. تو کہتے ہیں نہیں، ہم حدیث نہیں لیں گے، ہم صرف قرآن لیں گے. یہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے. لغت میں جائیں گے تو بہت کچھ اسی میننگ میں لے جایا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا نا، انہوں نے بھی جو توجیہ پیش کی ہے نا اس وقت، تو یہ روایتیں جو تھیں نا ان کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، یہ بھی تو مسئلہ تھا. صحیح حدیث کہاں سے؟ کون سی؟ وہ تو صحیح روایت ہے نا، یہ روایت تو صحیح کمپیریٹو فقہ میں ہم نے پڑھی تھی نا. اسی طرح اب یہ بھی اب صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نیت نہیں کی تو عبادت ہوگی نہیں. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ نماز کی نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہے، روزے کی نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم،
جیسے وضو کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو کیا کرو، دھو لو. جب وضو کی بات کی نا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا حکم دیا؟ 4 چیزوں کا. چہرہ دھو لو اور بازو کونیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو لو. تو وہ کہتے ہیں جی 4 چیزیں جو ہے وہ فرض ہیں وضو میں، 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے، 5ویں چیز نیت کہاں سے لے آئے ہو؟ تو وہ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ وضو کے لیے نیت بھی ضروری ہے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا. اب جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وہ وضو نہیں ہے. حنابی یہ کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے وضو کر لیا تو پھر بھی وضو ہو جائے گا. اور بغیر نیت کے وضو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی تو وہ کہتے ہیں جی وضو ہو گیا. آپ جا رہے تھے، بارش ہو گئی، آپ کے سارے اعضاء وضو والے بھیگ گئے تو وہ کہتے ہیں وضو ہو گیا. حناف کا موقف یہ ہے، جمہور کہتے ہیں نہیں ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ 4 چیزیں ضروری ہیں، 5ویں کوئی چیز نہیں ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ محکم اور صریح احادیث جن میں یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جیسے حدیث میں کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے. حناف یہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں کیا ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی جو قرآن میں سے تمہیں آسان لگے نا وہ نماز میں سے پڑھ لو. سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، جو قرآن میں سے آسان لگے وہ پڑھ لو. جی امام کے لیے بھی ضروری نہیں ہے نا، ان کے نزدیک فاتحہ جو ہے وہ ان کے نزدیک قرات ضروری ہے نا. حناف کے نزدیک کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے نا وہ جو نماز کے جیسے ارکان کہتے ہیں، فرائض کہتے ہیں، تو اس میں سورہ فاتحہ تو نہیں ہے، اس میں تو قرات ہے. وہ کہتے ہیں قرات ضروری ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرات ضروری ہے. باقی جو وہ یہ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حدیث ہے سورہ فاتحہ ضروری ہے. تو قرآن کے عام کو ہم خاص کر لیں گے، ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں سے آسان لگے، یہ عام ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس حدیث کو پہلے قرآن پہ پیش کریں گے، پھر اس حدیث کو رد کریں گے اور قرآن کو لے لیں گے. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے کہ حدیث اور قرآن میں جو آپ ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول قرآن کی مخالفت کرنے نہیں آئے تھے، قرآن کو واضح کرنے آئے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ قرآن کی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ثابت بھی تو ہو نا اللہ کے رسول کی بات ہے. تو کہتے ہیں بھئی ثابت تو ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے تو اصول ہی اضافی ہیں، ہمارے نزدیک ثابت نہیں، آپ کے نزدیک ثابت ہوئی ہے. غامدی صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، ان کا بھی کچھ ایسا صحیح لگ رہا تھا حدیث کے بارے میں. تھوڑا سا فرق ہے، وہ آگے آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں. اچھا سوال ہے کہ غامدی صاحب کا بھی یہی موقف لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ان کا فرق کیا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو. ٹھیک ہے، نماز کی تحریم کیا ہے؟ تکبیر ہے، مطلب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو وضو کو اس کی جگہوں پر نہیں رکھتا اور قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر نہیں کہتا. یعنی وضو آرام سے کرو، پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو. حدیثوں کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کا نام لو اور نماز شروع کر دو. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. تو یہ کہتے ہیں بھئی اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، اللہ الرحمن کہہ دو، اللہ کا نام لے لو. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، حدیثوں میں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ نماز شروع کرو. تو اللہ کا نام لے کے بھلے وہ الرحمن ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے بجائے الرحمن اللہ کا نام بلا لو تو پھر بھی آپ نماز شروع کر سکتے ہو. یہ اناف کا موقف ہے. یہ 4 پوائنٹ ابھی تک نہ پڑھے ہیں، تو احناف کا جو موقف ہے یہ کس کتاب سے، مطلب کوئی ریفرنس ابھی تک نظر نہیں آیا کہ وہ کہاں سے لکھے ہیں، سورس بک کیا ہے؟ کیا احناف کی سورس بک کیا ہے؟
ان اصولوں کے لیے کہیں انہوں نے مرتب کیا ہے؟ ہاں ان کی اسے بتایا تو ہے کہ الفصول فی الاصول، اصول کرخی، اصول بستوی وغیرہ یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اصول موجود ہیں نا. اصول کرخی کو خاص طور پہ دیکھیں، اصول بزدوی کو دیکھیں. اصول بزدوی تو آج کل اس میں وہ ہے نا نصاب کی کتاب ہے. تو اصول کرخی اور اصول بزدوی جو ہے وہ میں نے پڑھائی ہوئی ہیں آن لائن، میرے چینل پہ پڑھی ہوئی ہیں، مطلب اس کا کچھ سلیکٹڈ پورشن جو ہے. تو اس میں اسی طرح یہ پوائنٹس مینشن ہیں کہ یہ حدیث جو ہے رد کی گئی ہیں؟ نہیں، اس میں ان کے اصول وضع ہے نا، اس میں انہوں نے اپنے اصول بیان کیے. اصول فقہ میں تو وہ یہ تھوڑے بیان کریں گے کہ جی ہم نے یہ حدیثیں جو ہے وہ، انہوں نے اپنے یہ اصول بیان، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی قرآن کے ظاہر اور عام کے خلاف ہو تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، تو یہ تو ان کے اصول ہیں نا، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. باقی یہ کہ انہوں نے یہ حدیثیں بھی چھوڑی ہیں، یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے ان حدیثوں کو رد بھی کیا. باقی یہ ہے کہ بحثیں مختلف کتابوں میں بکھری پڑی ہیں، ایک جگہ پہ اس طرح سے مدون نہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں جی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے اس آیت کے خلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں تک کہ تنکح، وہ نکاح کر لے. کون تنکح؟ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب، یہ ضمیر اس میں فاعل ہے. وہ عورت نکاح کر لے کسی اور شوہر سے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور شوہر سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت. تو انہوں نے اس کے ظاہری مفہوم کو لے لیا نا، یعنی وہ ایک شوہر سے اس کو 3 طلاق ہو گئی، تو اب وہ اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک؟ جب کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے. تو قرآن نے اتنا ہی کہا نا کہ دوسرے سے جب تک نکاح نہ کر لے تو پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. تو دوسرے نکاح تو کر لیا، بس کافی ہے. نکاح کے بعد وہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی، اب اس کو طلاق دے دے، وہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. نہیں بہت سارا حصہ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ غائب کیا ہوا انہوں نے، یہی تو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو یہی تھیسس بنا رہے ہیں نا. ہاں وہ تو آگے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، باتیں آ رہی ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حدیث کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. حدیثوں میں یہ واضح طور پر آتا ہے، اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو مار دیا تو قصاص لیا جائے گا مسلمان سے؟ نہیں. مسلم ریاست میں سیدھی سی بات ہے، مسلمان سپیریئر ہے، اور یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہی گئی ہے. کوئی برابر کے شہری نہیں ہو جاؤ دوڑ جاؤ. ویسے آپ لوگوں کو آج کل وہ برابر کے شہری کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. یو کے وغیرہ میں آپ کہاں کے برابر کے شہری ہیں؟ قانون تو پتہ نہیں کہتا ہوگا کہ نہیں کہتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن برابر کے شہری کے حقوق عملاً کوئی بھی نہیں دیتا ہے، نہ یو ایس دیتا ہے نہ یو کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، سعودی عرب میں آپ برابر کے شہری نہیں ہیں، وہاں چلے جائیں تو آپ 4تھے درجے کے شہری ہیں. ٹھیک ہے، پہلے درجے کے امریکنز ہیں، دوسرے درجے پہ خود سعودیز ہیں، تیسرے درجے پہ مصری ہیں، چوتھے پہ ہمارے یہ آ جاتے ہیں بنگالی اور یہ انڈو پاک کے لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرے گا تو دیت ہے اس پہ، قصاص نہیں. کافر مسلمان کو قتل کرے گا تو پھر قصاص. یہ بات حدیثوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کافر کی وجہ سے مسلمان کو قتل نہ کرو. احناف نے یہ بات کہی ہے کہ جی نہیں، یہ حدیث خلاف ہے قرآن کے، کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، وہ بھی تو جان ہے. ایک اعتبار سے ان کی بات بھی لاجیکل لگتی ہے. یہاں پہ لاجیکل لگتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس لائسنس ہی نہ آ جائے نا ان کو مارنے کا. ٹھیک ہے، ہاں لائسنس ہی نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک اور بات ہے، ایک اور پہلو ہے، زاویہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا. خیر، جس کو دیکھنا چاہیے. وہی بات ہے کہ کفار کے ساتھ
زیادتی نہیں ہوگی، یعنی سمجھنا چاہ رہا ہوں ان کو انصاف کس طرح ملے گا؟ پھر مسلمان ریاست تو ان کو وہ جزیہ دیتے ہیں، ان کے بدلے میں ریاست وعدہ کرتی ہے ان کی جان کی حفاظت کا، تو اس طرح تو ان کی جان بنی نہیں، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ان کی بات لاجیکل معلوم ہوتی ہے نا اناف کی. یہی تو ہم نے کہا ہے کہ یہاں ان کی بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن اس پرنسپل کی بنیاد پہ نہیں، کچھ اور چیزوں کی بنیاد پہ، کچھ اور دلائل اور اصولوں کی روشنی میں. یہ نہیں کہ جی ہم اس حدیث کو رد کر رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے ہم اس حدیث کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کریں گے، ہاں کوئی خاص کانٹیکس میں یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میدان جنگ کے حالات میں بعض اوقات ایسے احکامات آتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہاں کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، یہاں یا مراد حربی کافر ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی حربی کافر ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور کوئی مسلمان اس کو قتل کر دیتا ہے تو اب اس کے بدلے میں کسی مسلمان کو نہ قتل کیا جائے. یہ بات سینس بناتی ہے. ٹھیک ہے، ذمہ نہیں ہے نا، ایک وہ ہے جس کے ساتھ عہد ہے اور ایک وہ ہے جو حربی ہے. ٹھیک ہے، کوئی جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا، کسی نے پھڑکا دیا اس کو، کسی اور قبیلے میں جا کے مسلمان مار رہا ہے. ہاں ہاں، ذمہ اور ظاہری بات ہے اس کا تو فرق ہوگا نا، جو حربی کافر ہے اس کا تو فرق ہوگا. یا پھر یہ کہ مسلمان جو ہے وہ کسی وہ کافر قوم میں گیا اور وہاں پہ کسی کو مار کے آ گیا، تو واپس آ کے اب مسلمان جو ہے اس کو حد جاری کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. حدیث کی روح سے کیا پھر اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دیت وغیرہ دی جائے گی یا کیا کیا جاتا تھا اس وقت؟ ہاں، دیت دی جاتی تھی، یعنی کسی نہ کسی کو کمپنسیٹ ہو ہی جاتا تھا. قصاص نہیں ہے تو دیت تو لازم ہے نا. نیکسٹ کیا ہے کہ وہ احادیث جس میں یہ ہے کہ اگر دو گواہ نہ ہو تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ ایک گواہ اور ایک قسم. ایک گواہ جو ہے وہ گواہی دے گا اور ساتھ میں وہ ایک قسم بھی کھائے گا، تو اس کی قسم دوسری گواہی کے قائم مقام ہوگی. یہ حدیثوں میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن میں یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، دو گواہ ضروری ہیں، دو گواہ نہیں ہیں تو فیصلہ قاضی نہیں کرے گا. وہ جو جمہور فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک گواہ پہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ قسم کھا لے. اسی طرح حدیثوں میں حکم ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود سے اپنا نکاح کر سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، وہ خاتون نکاح کرے. جب وہ خود نکاح کر سکتی ہے کیونکہ فائل وہ خود ہے تنکحہ میں، تو اس لیے ولی کی ضرورت نہیں. تو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے یہ حدیث. تو ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے. اسی طرح وہ احادیث جن میں ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، مطلب شوافے یا بعض دوسرے فقہا کے نزدیک حلال ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں کیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خچر، گدے اور گھوڑے جو ہے یہ اللہ نے زینت کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی سواری کے لیے پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے نہیں، یہ انہوں نے نکال لیا نا. اچھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے، چلو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک اصول بنا لیا. یہ ابن قیم نے تنقید کی ہے بیسیکلی اعلام الموقعین میں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آپ نے ایک اصول بنا لیا کہ جی آپ حدیثیں قرآن کے اوپر پیش کریں گے، چلیں بنا لیں، ہر ایک بناتا ہے اپنا کوئی نہ کوئی نظام سسٹم تھاٹ بناتا ہے. لیکن مسئلہ یہ اس اصول کو پھر توڑتے کیوں ہیں؟ خود ہی آپ اسی اصول کو توڑنے میں سب سے آگے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ جی نبیذ سے وضو ہو جاتا ہے. نبیذ سمجھتے ہیں؟ شربت. ہاں، آپ کہتے ہیں جی شربت سے وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کھجور کے شربت سے وضو ہو جاتا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پانی ہونا چاہیے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ملے تو کیا ہو؟ تیمم کرو. تو اب پانی نہیں ملا تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے تھا. آپ نے کہا پانی نہیں ملا تو کیا کرو؟ نبیذ سے وضو کر لو. شربت ہے نا اس سے کر لو، وہ تو پانی نہیں ہے، وہ تو نبیذ ہے، وہ تو ماء نہیں ہے، ماء مطلق نہیں ہے، نبیذ ہے. تو وہاں آپ نے اپنا اصول کیوں توڑا؟ قرآن کے ظاہر اور عام کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ یہ ابن قیم نے تنقید کی.
دوسرا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وطر جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں جی واجب ہے، وطر واجب ہے تو نمازیں کتنی ہو گئی؟ 6 نمازیں ہو گئی نا. قرآن کیا کہتا ہے کتنی ہے؟ 5. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں حق مہر جو ہے نا وہ 10 درہم سے جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. حناف کے نزدیک کیا ہے کہ حق مہر متعین ہے. کتنا؟ کم از کم کتنا ہے؟ 10 درہم ہے حق مہر. اس سے کم حق مہر ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کوئی مقرر کی ہے حق مہر کی حد؟ نہیں، نہ تھوڑی نہ زیادہ. تو یہاں قرآن کا عام لینا چاہیے تھا. قرآن کا عام کیا ہے؟ حق مہر دو بس. کتنا دو؟ قرآن نے بتایا ہی نہیں. جب قرآن نے نہیں بتایا تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی کم از کم 10 درہم ہو؟ تو گویا آپ قرآن کے عام کو نہیں مان رہے، قرآن کے ظاہر کو نہیں مان رہے، آپ حدیث کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے اپنا اصول توڑ دیا. اسی طرح نماز میں کہکا سے نماز اور وضو دونوں باطل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب قرآن میں تو نہیں ہے کہ جی وضو جو ہے وہ اس سے باطل ہو جاتا ہے نماز میں کہکا لگانے سے. ٹھیک ہے. نماز جمعہ کے لیے مصر جامع کی شرط لگانا، قرآن تو کیا کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے آ جاؤ. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ جی بڑا شہر ہونا چاہیے پھر جمعہ کی نماز ہوگی. نہیں، وہ تو آپ نے شرط لگائی. تو قرآن کے ظاہر کو آپ نے ترک کر دیا. جس کا امام ہو تو امام ہی کی قرات، اس کے لیے قرات ہونے کا حکم. اب یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ امام کی قرات کس کی ہے؟ مقتدی کی قرات ہے. ٹھیک ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ پڑھو، یہ تو نہیں کہا کہ امام کو پڑھو. سب کو کہا نا کہ پڑھو، امام ہو یا مقتدی ہو وہ تلاوت کرے، وہ پڑھے. ٹھیک ہے. قرآن نے تو یہ کہا. تو قرآن کا ظاہری مفہوم کیا تھا کہ امام اور مقتدی دونوں پڑھیں. تو آپ نے کہا کہ جی نہیں، حدیث یہ کہتی ہے کہ امام پڑھے اور مقتدی سنے. تو آپ نے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا اور حدیث کو لے لیا. پھر نکاح میں 2 گواہوں کے ضروری ہونے سے متعلق احادیث ان کو قبول کیا. قرآن نے تو نکاح کے اوپر 2 گواہوں کی شرط دی ہے؟ نہیں دی. طلاق سے رجوع پہ کہا کہ 2 گواہ بنا لو. جب نکاح کا تذکرہ آیا تو قرآن نے نہیں کہا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، وہ تو حدیث میں ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. تو آپ نے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا اور حدیث کو لے لیا. پھر یہ ہے کہ جس روایت میں 2 گواہوں کا تذکرہ ہے اس میں ولی کا بھی ذکر ہے اور گواہوں کے عادل ہونے کا بھی ذکر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، 2 گواہ کافی ہیں، ولی بھی ضروری نہیں ہے، عادل ہونا بھی ضروری نہیں، یعنی آدھی حدیث لے لی یا 1/3 حدیث لے لی. یہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے نقد کی. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اصول بنائیں، ضرور بنائیں، شوق سے بنائیں، لیکن اپنے اصولوں کو فالو بھی کریں گے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی فرق کہاں پڑتا ہے غامدی صاحب میں اور اناف میں، تو وہ یہاں پہ فرق پڑتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے نا غامدی صاحب، انہوں نے تو ایک اصول بنا لیا، انہوں نے کہا اڑا دو اڑا دو اڑا دو اڑا دو. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پہ اپنے اصول توڑے ہیں، میری کتاب میں ہے، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے اصول توڑے. تو امام ابن قیم علیہ الرحمہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ تو ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پھر وہ جو ہے نا وہ کچھ اور اصول وہ پھر بنا لیتے ہیں، وہ پھر آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ سر کیا بات ہے، مطلب جو اصول ٹوٹ گئے تو پھر ایک اور نیا اصول آپ نے. اصل بات یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ سے یہ اصول مروی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پہلی 2-2.5 صدیوں میں اصول فقہ کی کوئی کتاب نظر نہیں آتی حنفی فقہا کی. یہ 3 صدی ہجری میں جا کے ڈیولپ ہوئی. جب 3 صدی ہجری میں جا کے حنفی فقہا نے یہ اصول ڈیولپ کیے تو اب انہوں نے ایک ازیوم کیا نا کہ ہمارے بڑوں نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فقہ مرتب کی ہوگی. وہ ایک ان کی ازمپشن تھی، ریورس انجینئرنگ تھی. تو وہ ازمپشن کی بنیاد پہ سارا کچھ چل رہا ہے، اس لیے ان کے اختلاف بھی ہوتا ہے. مطلب ان کے اندر ود ان حنفی اسکول آف تھاٹ، یہ ماوراء النہر والے ہیں اصولی، یہ عراقی اصولی ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہیں اصول فقہ کے.
اب assumption تو change ہو جائے گی، رسول بھی بدل جائے گا۔ اصل میں منطق کی دو قسمیں ہیں نا، استخراجی اور منطق کے وہ استقرائی، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کیسے۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ جو کچھ اور احادیث انہوں نے قبول کر لی، مثال کے طور پہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، دونوں کو ایک ہی وقت نکاح میں رکھنا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، تو انہوں نے اس کو مان لیا، حالانکہ قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں تو صرف کیا ہے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا کیا ہے، وہ منع ہے، تو یہ تو قرآن پہ اضافہ ہے، تو قرآن پہ اضافہ انہوں نے مان لیا، یہ قرآن کا نسخ ہے۔ موزوں پر مسا کے جواز، قرآن تو موزوں مسا کی بات ہی نہیں کرتا، اس کو مان لیا۔ دانتوں والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں کی حرمت، یہ انہوں نے مان لی، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ 4 چیزیں حرام ہیں، مردار، خنزیر، ٹھیک ہے، خون، اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ قاتل کے وارث نہ بن سکنے، قاتل وارث نہیں بن سکتا، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو یہ ہے کہ جو جس کا نسبی رشتہ ہے وہ وارث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، قاتل وارث نہیں بن سکتا، تو یہاں حدیث لے لی۔ رضاعت سے ان تمام رشتوں کا محرم بن جانا جو خون کی وجہ سے محرم ہے، ٹھیک ہے، رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ بھی حدیث سے ہے۔ حائضہ عورت کے نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے سے متعلق احادیث، حالانکہ یہ تمام احادیث ان کے اس اصول سے قرآن پر اضافہ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے وہ یہ حدیثیں کیوں قبول کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہم نے اس لیے قبول کی کہ یہ مشہور ہیں، یہ حدیثیں کیا ہیں، یہ مشہور ہیں، اس لیے ہم نے قبول کر لی ہیں، یعنی وہ ہم نے نہیں قبول کی، یعنی خبر واحد اگر قرآن کے ظاہر اور عام کے خلاف ہو تو وہ تو ہم قبول نہیں کرتے، خبر مشہور قبول کر لیتے ہیں، یہ نیا اصول تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ خبر مشہور کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خبر مشہور سے مراد یہ ہے جو ان کے فقہا کے ہاں مشہور ہے، بھلے اس کی سند بھی نہ ہو، بھلے وہ موضوع بھی ہو۔ اور جو یہ مشہور وہ اصول بڑا حدیث والا 3 نام اصول حدیث والا مشہور نہیں ہے، جیسے کہکے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں کہکا لگانے سے وضو، یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، لیکن مشہور ہے نا، تو وہ اس سے جو ہے وہ قرآن پر اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی احناف کے فقہا میں مشہور ہوگی جو وہ، ہاں، اناف کے باقی نہیں۔ لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے، مطلب وہ کھل رہے ہیں، مطلب موقعین توقیع سے ہے، اعلام الموقعین کا مطلب ہے، یعنی کتاب کا نام بھی بڑا جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہے، ابن قیم علیہ رحمہ کی۔ اعلام کہتے ہیں خبردار کرنا، موقعین دستخط کرنے والے، یعنی دستخط کرنے والوں کو تنبیہ کرنا، ان رب العالمین، جو رب العالمین کی طرف سے، یعنی فتوے کے اوپر آخر میں مہر لگی ہوتی ہے نا، سٹیمپ ہوتی ہے، مفتی کے دستخط ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہو جی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہیں، تھوڑا ڈر جاؤ، ٹھیک ہے، اتنی آسانی سے مہرے نہ لگا دیا کرو، ٹھپے نہ لگا دیا کرو، مفتی ظاہری بات ہے اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری رائے ہے۔ تو اعلام الموقعین عن رب العالمین، جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لکھ کے دے رہے ہیں نا، یہ پڑھ کے سگنیچر کر کے، تو یہ کتاب ان کو متنبع کرنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ تھوڑا ریوائز کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے، تھوڑا ڈر جاؤ اللہ سے، نہیں وہ فتوے کی بھرمار کر لے، لیکن کم از کم فتویٰ لکھتے ہوئے ڈرے تو صحیح، احسان کی کیفیت میں تو ہو نا، یہ تھوڑی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لکھ دے۔ ہاں نہیں وہ ضرور ہونا چاہیے، حوالہ لکھنا چاہیے۔ ایک پہلو سمجھا دیجیے کہ مطلب ایسی کیا سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی ان کی جنہوں نے اصول وضع کیے کہ ان کا مقصود ہے کہ امام کے فتاویٰ کو جو ہے ہم ثابت کر دیں اصولی طور پہ، جبکہ یہ موقف ان کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ حد تک پہنچنا چاہیے کہ کتاب اللہ۔ بس ہمارے ہاں دیکھیں نا، ہر جگہ یہ بائسنس پیدا ہوئی، یہ صرف حناف کی بات نہ کریں، شوافی نے بھی یہی کام کیا۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نہ 100% امام شافعی حق پہ تھے، نہ 100% امام ابو حنیفہ حق پہ تھے۔ اگر امام ابو حنیفہ حق پر تھے تو ظاہری بات ہے ان کے شاگردوں کو کیوں اختلاف ہوا، 2/3 مسائل میں تو ان کے اپنے شاگرد اختلاف کر گئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں میں بائسنس پیدا ہو گئی ہے، یہ بات کہنی پڑے گی،
اور صرف یہ اناف کو نہیں کہہ سکتے، اہل حدیث بھی اس وقت فقہی جمود کا شکار ہے. اس وقت بدترین قسم کی تقلید اگر ہے نا تو وہ شاید حنفیوں میں نہیں ہے، وہ اہل حدیثوں میں ہے. تو ہر جو فرقہ ہوتا ہے نا، ایون کہ جو اجتہاد کا نعرہ لگانے والا بھی ہوتا ہے، ایک خاص وقت کے بعد وہ تقلیدی جمود کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک خاص وقت میں اہل حدیثوں نے بڑا کام کیا، ان کی مطلب جو بڑے علماء تھے اجتہادی مسائل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت کیا ہے، ایک اپنا ایک عالم ہے، اس کا ایک فتویٰ ہے، بس ٹھیک ہے، بس وہ تو کتاب و سنت ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ. اس سے ہمیں اٹھنا چاہیے. وہی آپ کے والی بات کہ حق کی جو ہے نا اصل چیز یہ ہے کہ حق تک میں نے پہنچنا ہے. ایک عالم، عامی کی بات نہیں کر رہے، ایک عالم کا یہی نقطہ نظر، یہی اس کی ایفرٹ کا منتہا اور مقصود ہونا چاہیے. ہمارے یہ بڑے بڑے مفتی ہم دارالعلوم میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے دلیل پوچھ لیں، دلیل پوچھنی ہے تو ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا ہے، صاف انکار کر دیتے ہیں، نہیں دلیل بیان کرنی، دوڑ جاؤ، ہم خود دلیل ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ غلط بات ہے، یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ایک عالم جو ہے وہ کہے کہ جی میں ہی دلیل ہوں، میں خود دلیل ہوں، میرے اوپر اعتماد کرنا ہے تو کرو. بھائی آپ نبی تو نہیں ہو، آپ پہ کیوں میں اعتماد کروں؟ پروفیشن میں یہی کام ہوتا ہے، اور پروفیشن میں ایسا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر انجینئر وکلا سے بھی یہی کہتے ہیں ڈاکٹر میں نے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر پوچھا جائے تو وہ اگر خدا خفی والا بندہ ہے یا چلو آنیسٹ بندہ ہے تو وہ پرووائڈ کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے، آپ کے ہر ڈاکٹر کے پاس لکھا ہوتا ہے کہ بھائی جو مریض ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ سے پوچھے، آپ سے سوال کرے. ٹھیک ہے، میڈیکل ایتھکس آپ کی یہی بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر سائنس نے یہ ایتھکس، باقی ہے کہ پریکٹس تو ظاہر بات ہے غلط پریکٹس ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو جو اچھا ڈاکٹر ہے آپ اس سے کویسچن کریں، وہ برا مائنڈ نہیں کرتا، وہ جتنا سمجھا سکتا ہے. بھائی بی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن وہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرے گا. عموماً عورتوں کو ہوتا ہے نا بچوں کے حوالے سے، سمجھاؤ ہمیں. ٹھیک، تو ایٹیچیوڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، ہر بندہ اس طرح سے نہیں کہ وہ. اب تو لوگ مطلب اس پروفیشن میں بھی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرتے. ایون کہ آپ کسی انجینئر سے مشورہ کرنے جاتے ہیں، اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروانی ہے تو کوئی بندہ اس طرح سے نہیں کرتا. آپ یوٹیوب پہ پہلے 5-10 مطلب چھوٹا سا آپ نے کوئی خریداری کرنی ہوتی ہے 10 ویڈیو تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ. اب ہم ایج آف ریزن میں رہ رہے ہیں، اب وہ پاسبل ہی نہیں رہ گیا. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی میرا کیا پروفیشن ہے. اب ہر بندے کے پاس ہر پروفیشن کے بارے میں بنیادی معلومات ہوتی ہیں، بیسک انفارمیشن اس کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس ہے. اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا. سوسائٹی میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، چل ہی نہیں سکتا. آپ گھر بنوانا چاہیں گے، اب آپ کہیں کہ جی میں نے جو ٹھیکیدار ڈھونڈ لیا اس کے اوپر اعتماد کر لوں، نقصان کریں گے اپنا، سیدھی سی بات ہے. آپ کو ٹھیکیداری تھوڑی سی سیکھنی پڑے گی. آپ اپنی گاڑی ورک شاپ پہ لے کے جائیں، آپ اپنا نقصان کریں گے اگر آپ گاڑی کی تھوڑی بہت معلومات نہیں رکھتے. یہی معاملہ آپ دین کا بھی نقصان کریں گے اگر آپ کے پاس دین کی معلومات نہیں ہے اور آپ اس میں بلائنڈ فالوئنگ کی طرف چلے جائیں گے. پہلے یہ چیز ممکن ہوتی تھی کیونکہ کلوز سرکل ہوتے تھے اور ان کے خاص وہ شریعتوں والا ماحول تھے، انہیں سے ایک پوری چین جڑی ہوتی تھی، تو وہ لوگوں کو اپنے سے سپیریئر پہ اعتماد ہوتا تھا اور وہ انہیں کے پاس رجوع کرتے تھے. آج چونکہ ہم ایک عامی ہے، وہ کسی عالم کو نہیں بھی جانتا تو وہ اس پہ اس طرح سے بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرتا، وہ جا کے ریزن تلاش. سائنس میں اتنی کرپشن آ گئی ہے، یقین مانے. ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو ریسرچ کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کیا کر رہی ہیں، آپ کے ڈاکٹر حضرات کیا کر رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس عموماً سوال آتے ہیں نا، ڈاکٹرز کی آتے ہیں جو اللہ سے تھوڑا بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں. سر وہ کمپنی والے آتے ہیں دوائی، ٹھیک ہے آپ کو حج کروا دیں گے، عمرہ کروا دیں گے، بس پرسکرپشن میں نا یہ دوائی لکھ دیں جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئے. اور ایک نہیں، پھر آگے کئی طریقے ہیں نا. کبھی وہ مارجن ہوتا ہے کہ جی ہم سے یہ دوائی اتنے پہ لے لیں. ہر طرف یہی مطلب آگ لگی ہوئی ہے. کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے، اب اس میں اتنی سادگی سے ہم نہیں چل سکتے. تھیوری آف ایوولوشن کے خلاف جو تھیوریز ہیں ان کو وہ سامنے آئے ہوئے. پالیٹکس ایسے ہی ایسے بہت زیادہ پالیٹکس. ہاں یار یہاں اتنے بڑے، میں یقین مانے یہاں وی سی لگی ہوئی ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور ان کے جو تھیسز ہیں نا وہ بس ایسے ہی پلیجرائزڈ ہیں، بس پلیجرائزڈ ہیں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میں کہتا تھا یہ تو پروفیسر بن سکتے تو میں تو صرف رام سے بن جاؤں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ چیز سوشل نکل کے بنتے ہیں.
نہیں نہیں ساروں کو ایسا نہ کہیں, آپ کے آگے بھی پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں. عربی کا اصول ہے نا, عربی میں ہم نے پڑھا نا ہر جگہ رول کے سارے سیکشن ہاں. تو سیکشن تو ہوتی ہے ہر جگہ, لیکن جنرل جو پروڈکشن ان کی آ رہی ہے نا اسے پتہ نہیں چلتا. سر ایک سوال ہے, بار بار یہ بات آتی ہے لیکن ابھی میں نے سوچا صبح میں, امی کیا ہے, امی کون ہے, امی کون؟ وہ اجتہاد اور تقلید کی بحث میں پڑھیں گے نا ہمارا. ہاں نہیں نہیں لمبی چوڑی بحث ہے, اجتہاد تقلید کی پوری 1 گھنٹے کی بحث ہے. چلیں جی اب میرے خیال میں وائنڈ اپ کر دیں یہاں پہ, کوئی سوال ہے تو کر لیں, نہیں تو ہم نیکسٹ وراثت کی طرف چلیں. جی علام جو یہ 2 عراب کے ساتھ علام ہوتا ہے اور ایک علام ہوتا ہے. اعلام ہے, تو یہ اس کو دونوں طرح پڑھا گیا, علام الموقین بھی پڑھا گیا ہے, اعلام الموقین بھی پڑھا گیا اس کتاب کو. علام علم کی جمع ہے, ٹھیک ہے, نہیں علم کی جمع ہے نا, ہاں, تو اعلام بھی زیادہ بہتر اعلام ہے. علام تو ہم لیکن علام و معقول کے جو جی. شخصیات نشانات کے معنی میں نا علام, نشان تنبیہ کے معنی. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.